السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہ ویڈیو صرف اویئرنیس کے حوالے سے ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح بات پتہ لگ سکے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس پتہ لگے یا آگاہی ہو کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان احادیث کے بارے میں اور ان کے ریفرنس کے ساتھ۔ پہلی حدیث پر چلتے ہیں، سنن ابو داؤد کی، جس کا نمبر ہے 4596۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، جس کا نمبر ہے 3992۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 70 جہنم میں۔ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے جن میں سے 71 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں۔ عرض کیا گیا، یا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجماعہ۔ اس میں تیسری حدیث ہے جامع ترمذی کی، جس کا نمبر ہے 2641۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مقابلے میں کچھ زیادہ وضاحت ہے، حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس طرح صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے بات کرتے ہیں 72 فرقوں کے بارے میں۔ کسی بھی فرقے کے بندے سے یا آگے کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی ہم ان فرقوں کو کیوں فالو کرتے ہیں، تو یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، اور ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پوچھو تو صحیح فرقہ کون سا ہے، تو وہ بولیں گے بھائی ہم صحیح ہیں۔ ہم صحیح ہیں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کا فرقہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہم کسی بھی فرقے سے پوچھیں تو وہ دوسرا فرقہ ان کے لیے کافر ہے، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ قرآن اور احادیث کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، صحیح ہے، یا جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں سے جو ہے آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور اس حوالے سے بہت اچھی چیزیں پتہ لگیں گی کہ جو ہے آپ جو ہے نا، پھر اس حوالے سے آپ یہ بولو گے کہ نہیں، قرآن و حدیث کو ہم خود پڑھیں تو بہتر ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن
اور یہ حدیث آپ جو ہے خود سے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ جب خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ لگیں گی جس حوالے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں بتایا کیا جاتا ہے اور اصل میں ہوتا کیا ہے. کیونکہ مسلک کے حساب سے یا فرقے کے حساب سے ہمیں بتایا جاتا ہے اور اس حوالے سے ہمارے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم جذباتیت میں چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی جو مجھے پتہ ہے وہ صحیح ہے. اگر آپ قرآن سے بھی یا حدیث سے بھی کوئی ریفرنس دے رہے ہو، نہیں میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا، وہ مجھے بتائے گا نا کہ یہ چیز صحیح ہے تو میں مانوں گا. ایسا نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ قرآن کو خود پڑھیں، احادیث کو بھی پڑھ کے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا معاملات رہے ہیں. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ اشرف المخلوقات کہ ہم تمام مخلوق میں سے اشرف ہیں. ٹھیک ہے؟ بہتر ہیں. وہ بہتر اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دماغ ڈالا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈالی ہے، ڈیسیژن لینے کی پاور ڈالی ہے کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں. کوشش کریں کہ ہم صحیح جگہ پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، تاکہ اور موٹیویشن آئے اس حوالے سے کہ میں اور آپ لوگوں کے لیے چیزیں لے کر آ سکوں اچھی یا اور اویئرنیس کے حوالے سے. تاکہ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.